أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. چھوڑے دے میں صدمے چلا یا رسول اللہ میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جنانوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں لیا دلاں دیاں صدا سکھ جان اللہ یا رسول اللہ. جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر
ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਏ ਵਗਦੀ ਏ ਲੈ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਏ ਵਗਦੀ ਏ ਲੈ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਗਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू मुकद्दर उसदा मैं कितों ले आवां या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नूं वेखे हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नूं वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह।
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، وہ جسے چاہے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے نام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام و نذرانہ عقیدت کے بعد آج اس مبارک محفل میں گفتگو کا آغاز ہے۔ آپ نے حافظ صاحب کی تلاوت سنی سورہ صافات پارہ نمبر 23 کی آخری انہوں نے 3 آیات پڑھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ آیات جو ہیں جب آپ ختم شریف سنتے ہیں مختلف مقامات پر، کل شریف ہوتے ہیں، ساتح کا، چلم کا، تو اس میں یہ آیات سب سے آخر میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ سورہ صافات جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری آیت میں قسم صف بصف کھڑے ہونے والوں کی، قسم صف بصف کھڑے ہونے والوں کی، قسم جھڑک کر چلانے والوں کی، قسم جھڑک کر چلانے والوں کی، اور قسم جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ اور چوتھی آیت میں اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم سب کا یا تم سب کا معبود جو ہے جس کی عبادت کرتے ہو وہ ایک ہی ہے۔ اور آخر میں 3 آیتوں کی کیا برکت ہے کہ یہ تمام جب مجلسیں ہوں یا نماز ہو، نماز ختم ہو گئی تو جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر چلنے لگتا ہے، یعنی عبادت کا آپ کے اس وقت کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ آیات جن کو علم ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو اٹھانے کی یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی کہ اوہ بدتمیز، چلو تو اللہ بزرگ کو گال کاٹ دینے، بزرگ کو بلا پڑا کر، بزرگ تک کسی نے کوئی شکایت دے ہی نہیں، تو ہاتھ چوروں کے کون کاٹ رہا تھا، زنا پہ سنگسار کی سزا کون دے رہا ہے، قتل کے بدلے قتل، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دولت کے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرو وہ تمہیں دو گے تو پھر ہے، یا اس کا جرمانہ اگر وہ لیں تو، اور جو اسلام نے مقرر کیا اس کے مطابق آگے پیچھے ہو سکتا۔ اب ہمارے ساتھ حادثہ کیا ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، ہاں کیا بلا کہ ہو کیا رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ۔ ہم بچپن میں امام بارگاہ میں چلے گئے تو ہمارا عقیدہ شیعہ ہے، ہم ماتم کریں گے، ہم گھوڑے نکالیں گے، ہم پگوڑے، ہم بچپن میں رائے ونڈ چلے گئے تو ساری زندگی ہم تبلیغ کرتے رہیں گے، بستر اٹھایا پاکستان میں، باہر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ہم یہ کام ہے۔ ہم بچپن میں کسی دربار پر چلے گئے تو ہمارا مسلک دربار ہے، بس جی ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں۔ ہم کشمیر چلے گئے، افغانستان چلے گئے، جو ہمارے سابقہ حالات اب تو چینج ہو رہی ہے نا دنیا، تو ہم جہادی تنظیم، جہاد بن گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سب سے بڑی بات اللہ نے کر دی جو نہیں کرنے والی تھی، ظاہری طور پر وہ بات کرنے والی ضرورت ہے کیونکہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، واضح اس کے ارشادات موجود ہیں قرآن پاک کے اندر۔ قد جاء یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو
اللہ کے ہونے کی دلیل پوچھتے ہو تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دلیل دے دی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، اور سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یعنی عیسائیت کو انہوں نے اس طرف راغب کر دیا۔ اب عیسائی کیا کہتے ہیں اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھلا ان بیوقوفوں سے کو پوچھے بھی ابراہیم علیہ السلام کے تو بعد تورات آئی، انہی کے بعد انجیل آئی، انہی کے بعد زبور آئی، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی عیسائی ہو گئے؟ وہ تو دین حق پر تھے۔ کیا ہے؟ وہ تو دین حق پر تھے۔ ابھی نعت پڑھ رہے تھے آپ، ٹھیک ہے نا؟ نعت شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا نام، ٹھیک ہے؟ کیا ہے بلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا نام۔ اب آپ خود ہی اس میں تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت سب سے بڑا مسئلہ کرنا عقیدے کے حساب سے بھی ادب میں ہے سارا، وہی تنقید کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وال چٹے ہو گئے تسی سانو بلا دے نہیں پے۔ تو قرآن میں لکھا میرے محبوب اپنی مرضی سے باہر آئیں تو آئیں، دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ انہیں صرف نام لیں گے یعنی محمد، اس طرح نہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ ان کو تم نام سے نہیں بلا سکتے، ان کے اعزاز القابات کے ساتھ خوبصورت انداز میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم 100 جانوں سے آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی زیارت کرنے، باقی باتیں بعد میں۔ یہ ادب کا راستہ جو ہے وہ بتایا گیا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب ذرا آپ چونکہ زیادہ نہیں جانتے، چونکہ میری ٹانگ جو ہے نا اس کے زخم میں پٹی لگی ہوئی، تو یہ اس وجہ سے، ورنہ یہ پیچھے ہونی تھی تو میں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ کہیں دیکھیں کہ میں ادب کی بات کر رہا ہوں تو میری ٹانگ کیوں، یہ پیچھے نہیں آ سکتی، یہ عذر میں ہے، تو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ پوری مجلس ہی میں نے ایسے ہی رکھنی، بس جب یہ درد کرے گی تو اس کو پھر حرکت تھوڑی سی دے لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ لیکن آپ نے بات اپنے حساب سے سمجھو کہ آپ تندرست بیٹھے ہیں، بیمار کے لیے اور بات ہے، کسی اور کے لیے اور۔ ہم علم کے حساب سے نہیں تھے، اللہ نے انہیں ڈانٹ دیا۔ اب ہمیں سلیقہ سکھا دیا کہ جو بات کر رہے اس کو بات کو سمجھو تو صحیح، تم کس حساب سے ہے، کس وجہ سے ہے، کسی کا اعزاز ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی شان ہے، تو کیوں ہے؟ یہ دن منا رہے ہیں ہم 12 ربیع الاول کا، ٹھیک ہے؟ اسی کی نسبت سے تقسیم کر لیا ہم نے بھی جب میں فلاں دن کر لوں گا، میں فلاں دن کر لوں گا۔ ہر آدمی اپنے حساب سے ہے، ان کو ظاہر ہے علماء فقہا جہاں پہ جن کو ملیں گے تو پھر جو انہوں نے آگے کہیں جانا آنا ہوگا تو وہ تو اسی حساب سے کریں گے نا۔ اب جی یہ دن منانا کہاں لکھا گیا ہے؟ ہو جاتا ہے نا بات، آپ چپ اور یار ساڈے نہ گل کریا کر، تو ہے ہی اندروں بھابی بھی، اندر باہر کا کیا مسئلہ ہے؟ بھابی کا مطلب بھابی ہے، اندر باہر کیا ہے؟ باہر سے کیا اندر سے کیا؟ کیوں وہ ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے بھائی نہیں دن منانا؟ اب آپ کہتے ہیں منانا تو آپ بتائیں کہ اس طرح سے ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 15 سورہ مریم پارہ نمبر 16، سلام ہو اس دن، 15 نمبر آیت میں نے بتائی ہے، کتنے نمبر؟ سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ سلام ہو اس دن پر جس دن وہ دنیا سے جائیں گے، یہ بھی اللہ ہی فرما رہا ہے۔ اب وہ ولادت ہو گئی، عرس ہو گیا کہ وفات کا دن پر بھی سلام ہو، اور سلام ہو اس دن پر جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ 3 سلام آ گئے 3 دنوں میں۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود بھی منایا، تو کس طرح سے منایا؟ فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر کے دن کا ہی روزہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں دنیا میں آیا، اس دن کیا ہے؟ میں دنیا میں آیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب، مولانا جامی صاحب، دلائل نبوت والے، یہ سارے کئی پرانے ہستیاں لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ولادت والے دن کے اعتبار سے کھانا کھلانا پسند فرمایا۔ اچھا، اب جو حدیث ہوتی ہے نا، اس کو جب رائٹر لیتے ہیں نا
مدد سے لیتے تو ان کا کیا کام ہے، یہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں، یہاں کے راوی غائب ہو گیا، بندہ نہیں ملا، لہذا یہ روایت کیا ہوگی، ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، ہم نہیں لیتے۔ یہ کام ہونا بھی چاہیے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے آنے سے پہلے، مغرب سے پہلے میرے پاس 15 بندے بیٹھے تھے، میں نے ان سے کچھ گھریلو باتیں کی کہ اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، ایک حافظ کی یہ ذمہ داری ہے، تمہارا یہ بڑا بھائی ہے، مطلب سمجھا رہا ہوں، تو وہ بھی تو میں دین کے حساب سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو اب تاریخ بتائی جائے کہ فلاں دن میں فلاں بندہ آیا، اس نے فلاں دینی باتیں کی، تو ایک بندہ آئے گا کہ یہ باتیں بھی کی، تو آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں سنی۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے تو نہیں سنی، تو آپ تھے نہیں، دماغ تھوڑا سا، کوئی بات ایسے تھوڑا مشہور ہو جاتی، ہری بات کے ساتھ اس بات کے پیچھے کیا ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، وہ بندہ بیان نہیں کر سکا، بات نہیں کر، یار اس میں یہ بھی ایڈ کر لو، ایسی نہیں بات ہوتی، چپ کر جاتے ہیں، تکلف میں رہ جاتے ہیں۔ پھر جس طرح اب آپ جس دور میں آپ کے موبائل آپ کے ہر جیب میں رکھو تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تصویر آ رہی ہے، بات سیدھی لائیو کرتے ہوئے بندہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کوئی بندہ بے دلیل بات کر سکتا ہے؟ بھلا بے دلیل آپ بات کریں گے آپ پھنس جائیں گے، وہ کہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا جواب دیں؟ اب آیت نمبر 33 پہ چلے جائیں۔ آیت نمبر 33 پہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ بات کرو، اور وہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، میں دنیا میں آیا۔ کیا انہوں نے فرمایا؟ سلام ہو اس دن پر جس دن میں دنیا میں آیا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن۔ وہ خود بھیج رہے ہیں اپنی طرف سے۔ یہاں پہ 364 مرتبہ کل کا لفظ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، تو جب بات ہوتی ہے نا کل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ہوتی ہے نا بات، معزز بندے دو بیٹھے ہیں، تو کہتے یہ بچہ آ گیا تو یہ ذرا نا تھوڑا ٹھنڈا پہنتا ہے، گل سمجھتا نہیں، اینو شوق بہت ہے، تو کوئی پھر بشارت دے دو، تسی بھی جاؤ، پھر تو پار ہے، تو کہتے ہیں یار تو ٹھنڈا ٹھنڈا چل، تینوں اگے نظارے بڑے آن گے، تو تسی کہہ دو۔ وہ کہتے ہیں جی تہاڈی زبان، وہ کہتے نہیں تو کہہ دے۔ اچھا، تو بات کیا ہوتی ہے کہ کہلواتا ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سن کر۔ عیسیٰ علیہ السلام خود تو نہیں نا بول رہے، اس کی مرضی سے ہی بول رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام بات فرما رہے ہیں تو کیا ہے، وہ بھی تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اٹھے گا، پہاڑ، بڑے بڑے اونچے پہاڑ نیکیوں کے، ڈھیروں نیکیاں ہی نیکیاں، وہ آدمی کا یار کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے یہ تیری نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جب بھی تو کسی مجلس کو ختم کر کے اٹھتا تھا تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والی آیات پڑھتا تھا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہیں کہ یہ سارے ڈھیر تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دینی مجلس فجر کی نماز، جمعہ کی نماز یہ 3 بار ہے، باقی ہر نماز کے بعد یہ 1 بار، اور بعض کہتے ہیں 3 بار ہی پانچوں نمازوں کے بعد جب تم اٹھ کر جانے لگتے ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رجوع کر، یعنی اس سے مراد کیا کہ دعا میں محنت کر، دعا میں یعنی اللہ کو مناؤ، ہری بات قسم۔ اب سبحان ربی کر انہوں نے تلاوت کی، ہاں نے سنی سبحان اللہ، اچھا وہ بھی کسی سے سن لیا بھی سبحان اللہ، جیسے جنازہ جا رہا کلمہ شہادت، اس اور ابر کے وائدے پہ جتنا نہیں پتہ ہوتا پڑھتے جا۔ پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم گواہی دے رہے ہیں بھائی یہ بندہ مسلمان تھا، وہ ہندو رام رام کرتے جا رہے ہیں، دیگر مذہبوں کے خلاف، کیا ہم اپنا اعلان کر رہے ہیں۔ اب اس میں کلمہ ہم نے پڑھ دیا، ہم اس میں اللہ اکبر کہہ دیں، ہم اس میں درود و سلام پڑھتے جائیں کہ ہمارے نبی کا امتی ہے۔ اچھا جی، اب آدم علیہ السلام پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اب ذرا دماغ سے بات کو سمجھنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 60 قسموں کی مٹی سے بنایا۔ اب ہم پنجابی میں دو باتیں کرتے ہیں،
سنتے ہیں. یہ جو ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے اردو بولنے والے بندہ ہو تو پنجابی ہے وہ بیسیکلی، تو کہ پنجاب کا رہنے والا ہے. اور سرحد کا رہنا کے پی کا تو وہ بلوچی ہے، سرحدی ہے، مطلب ادھر بلوچی ہے، سندھی ہے. یہ اب ہم کہیں یار رنگ رنگ دی دنیا ہے، اتنے پتہ نہیں کنے رنگاں دے بندے نے. ہم بات کرتے ہیں نا، اچھا جو اللہ نے ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے، یہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں بھی رنگ رنگ کے بندے. اللہ نے کوئی کہا بھی رنگ رنگ کے بندے، لیکن اب پتہ چلا کہ رنگ آدم علیہ السلام میں ہے. کیا ہے؟ جب یہ مٹی ڈالی تو اللہ سے پوچھا زمین نے کہ یا اللہ پاک یہ تو کیا بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بنا رہا ہوں. تو اس نے کہتے فرشتوں نے بات کی کہ یہ خون ریزیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد کریں گے، تو کیا ان میں سے جو تجھے نہ مانیں گے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں جہنم میں بھیجوں گا. اور جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ میں انہیں آگ میں جلاؤں گا. آگ ہے، کھولتا پانی ان کی خوراک، پیپ ہے، خون ہے. وہ پئیں گے بھی تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی. ان کو کھانے میں ایسا بدبودار کھانا دوں گا کہ وہ کھائیں گے تو ان کی پیاس نہیں بجھے، ان کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بار بار اور بڑھتی جائے گی انہیں. تو زمین رونے لگ گئی. کیا ہوا؟ تو جتنے یہ چشمے ہیں یہ سارے پھوٹ پڑے. یہ زمین کے آنسو ہیں. چشمے کس وجہ سے نکلے ہیں زمین سے؟ اس غم میں کہ میرے وجود سے بنے ہوئے انسانوں کو تو دوزخ میں پھینکے گا. تو اس تکلیف میں وہ روئی. اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس مٹی کو، آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے اس کو اس نے خانہ کعبے والی جگہ پہ رکھ دیا. کیا کروا دیا؟ اس جگہ پہ. چونکہ اس میں خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے آنا تھا تو خانہ بندہ تو آیا نہیں، تو خانہ کعبہ پہلے تو نہیں نا بن جانا تھا. یہ انسانوں کا کعبہ ہے، اسے انسانوں نے بنانا تھا. اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کی سید میں ہی نا یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی بالکل سید میں ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ ہے فرشتوں کا کعبہ. اب وہ 39 دن جو ہے اس مٹی کے اوپر رنج و غم کی بارش برستی رہی. کتنے دن؟ 39 دن. جب 40واں دن آیا تو خوشی کی بارش برسی. اب بندہ سارا دن مزدوری مصیبت پئی ہوئی یار، پڑھ لیندے چنگا سی یار پیر دے تکلیف ہے گی، باٹا چکیا نہیں جاندے کہ تو مستری کھپائی جانا، بار بار آرام نال ذرا کام کر لے، ہولی کر لے، کوئی روزی لب گئی 4 دن اور مطلب اس کے بات کرنے کے انداز ہے اپنے حساب سے. وہ اپنے غم پریشان شام کو دیہڑے شکر جان چھٹی. ہن تھوڑا خوش ہوا. تھلے ویکھو تو کنیاں حرکتاں ہوندیاں پریشانی دے وچ. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اب ہمیں کیا ہے کہ 40 میں سے ایک خوشی ہے ہمارے لیے. نکالو. خوشیاں دیکھنا اولاد کی میاں نصیب سے ہوتا ہے یار. ماری جاواں گے، بیمار ہوئے میں، اللہ تعالیٰ تندرستی نال اولاد دیاں خوشیاں بخا دے. حسرتیں ہوتی ہیں نا، تو کتنے عرصے تو وہ بیمار ہے، تو ایوریج نکالو گے تو کیا نکلے گی؟ اب 60 رنگ کی مخلوق ہے. کیوں ہے؟ 39 غم کے ساتھ ایک نیکی. اب ہم جتنے بندے بیٹھے کسی کا کسی کے ساتھ رنگ ہی نہیں مل رہا، انداز بھی نہیں مل رہا. کیا خیال ہے؟ لیکن وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے سورہ صافات کے شروع میں، قسم سب بسب کھڑے ہونے والوں کی، جھڑک کر چلانے والوں کی، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، 3 جگہوں پہ قسم اٹھا دی اور تمہارا معبود تو ایک ہے. اب رنگ نہیں مل رہا آدم علیہ السلام کو، لیکن 60 مسلمان بیٹھے ہوں گے تو سجدہ ایک ہی ذات کو کریں گے. ہری بات کی سمجھ. تو یہ 60 رنگ، ہم ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، ایک کھڑا گالی اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جناب مطلب بڑا داسوں کا جناب جو سانو تو لٹکات بھی دو گے اسی تو تواڈے ہی منن والے رہنا ہے. انداز جی انکساری، کسی کا کیا، کسی کو پیسوں کا شوقین کو نہ دو کے کوئی کہندا سادہ نو کی سوادا نہ کی سمجھ جڑا آیا کھا لیا، کوئی کہندا میں صاف ستھرا کھانا نہیں، دال دول اسی آدھے گھرے بھی کھا سکنے، تیرے گھرے پراونے ہیں اتنے فلانی شے لیا. لڑتے ہیں نا پراونے کہیں دیکھ کے غصہ کر کے لو جی سانو پھکا یا پانی پیاتا وچ چینی پائی پھر پورا یا میں شیری پاتا لے اسی بھکھے سن ندیدے سن اسی کہ لو جی انہوں آواز مار لی کہ آ کے کھانا کھاؤ ولیمے سانو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. سانو کسی نے سکے منہ نال بھی نہیں آکھا بھی ایڈا کارڈ پایا تمہیں حال چ بہن دیتا ہے کہ ہر کوئی آ کے بہ گیا. کیونکہ رنگ الگ الگ رنگ ہے، سوچنے کے الگ الگ، سوچیں الگ الگ. اس لیے ہم جب اپنے لیے سوچتے ہیں تو بس وہ 59 کو ہم بھول جاتے ہیں، 59 کو بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی تو اپنے
اندر کے معاملات بیان کرنے کا حق ہے. ایک بندہ ان پڑھ رہ جائے کہ تھوڑا پڑھا، ایک زیادہ پڑھ گیا کہ بہت زیادہ پڑھ گیا. اچھا جی، اب ادھر سے بات شروع ہو گئی. اب آ جاؤ. صف بصف کون کھڑا ہوا؟ ترجمہ تو ہو گیا، اب کھڑا کون ہے؟ قسم ان فرشتوں کی جو صف بصف اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اوپر. قسم ان لوگوں کی جو نماور قوم الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع سے پہلے قیام ہے. تو قسم صف بصف خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے مشرق مغرب شمال و جنوب کے لوگوں کی قسم جو صف بصف اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. اور قسم ان لوگوں کی جنہوں نے جہاد کے لیے صفیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے، اب فرشتوں کی صفیں، جہاد والوں کی صفیں، ادھر صفیں. اور جہاں کہیں بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے، ان کی کیا ہے؟ اللہ نے قسم اٹھا دی. اور اگر جھڑک کر چلانے کا وہ فرشتے جو جھڑک کر چلاتے ہیں، ان فرشتوں کو جنہوں کو چل جلدی لے کے چلو ادھر بادلوں کو، فلاں علاقے میں بارش ہو، جدھر تھوڑا سا برسانا تھا آگے چل کے برسانا ہے، تو ان فرشتوں کی جو دھکیل پر کو بدلیوں کو لے کر جاتے ہیں، ان استادوں کی رہنماؤں کی جو جھڑک کر لوگوں کو چلاتے ہیں. جیسے کسی نے ڈکار مارا، صحابہ ابو حذیفہ تھے، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے ابو حذیفہ؟ ٹھیک ہے نا، وہ کھائے گا، انہوں نے دھیان نہیں کیا تو ڈکار بڑا ہوگا، تو آپ نے یہ کیا ہے؟ اگر حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمار بن یاسر کو کہا کہ تم لوگ غلام ہو، تمہیں کیا پتہ جنگ کہ ہمارا خاندان جنگوں کا ماہر ہے، تو حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید میں جہالت کا اثر ہے کہ میرے عمار کو ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جہالت سے حضرت بلال کو ابو ذر غفاری نے کالا کہا، تو آپ نے کہا ابو ذر غفاری میں بھی جہالت کا اثر باقی ہے، تو وہ تو ان کے پیروں میں وہ معافیاں چکے. یہ الگ واقعہ تھا، ہم اس طرح جا نہیں سکتے کیونکہ آیت کے ساتھ ہیں ہم. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا قسم قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. یہ تلاوت کی قسم کیوں اٹھا دی اللہ نے بھی؟ اس لیے اٹھا دی کہ زمین پر سب سے پسندیدہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے. کوئی بندہ سادہ آواز میں پڑھ رہا ہے. اب آواز سادہ اس کی کس نے رکھی؟ اللہ نے. اب تجوید کے ساتھ نو بھی اب بیان ہو رہے ہیں، تو 7 تجوید کے اصول ہیں. خوبصورت آواز اور خوبصورت اور خوبصورت اور بڑھ کر آوازیں ہیں. بڑے سے بڑے دیکھو نا، جتنا بڑا قاری ہوتا جاتا ہے اتنی پیاری آواز میں وہ. تو اللہ نے قسم اٹھائی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، کیونکہ اللہ کو تمہاری سب سے پیاری آواز قرآن کی ہے. حضور علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابے ہوتے ہیں نا گاؤں میں، اب آپ رہتے ہیں لاہور میں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بھی پیزا کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ہوا نا آپ نے، کھا بھی لیا ہوا ہے؟ تو کس کو نہیں پتہ کہ پیزا نہیں کیا ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ تمہیں؟ اچھا، اب آپ لاہور میں رہتے ہیں. اب آپ ذرا اپنے دریائی علاقے میں چلے جائیں، پرانا ذرا بابا آپ دیکھیں، آپ اس کو جا کے یہ پیزا دیں تو آپ مارے گا ہاتھ. تو میں نے کتا سمجھے، روٹی لبیڑ کے میں نے دتی جانا سالن نال، تیرے کو کولی کو نہیں چھوٹی جی. پتہ نہیں اسے پہ پیزا کہ آج 1300 روپے کی روٹی اس نے پھینک دی، اس کو پیزے کی شان کا نہیں پتہ. خاصا دی گا لاما اگے نہیں مناسب کی کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے اگے ترنی. اب ہوا کیا کہ پاکستان بن گیا. پاکستان میں انہوں نے ایک رواج کو ترقی دی. سنی زیادہ ہے، دیوبندی کھڑے کر دیے، جماعت اسلامی آ گئی، شبیر عثمانی جیسے لوگ آ گئے، آگے جناب رشید احمد گنگوئی، قاسم نتوتوی، ایک بڑا گروپ دیوبندیوں کا آ گیا، ایک بڑا گروپ وہابیوں کا آ گیا. آگے انہوں نے کہا اب شیعوں کو پروموٹ کرو. ایران کو مضبوط کیا، ایران کو مکمل خمینی کے ذریعے سارے سنی مروا دیے. مروانے کے بعد پروموٹ پاکستان میں، سعودی عرب پاکستان کے وہابیوں کو سپورٹ کرتا رہا، ایران شیعوں کو کرتا رہا. اب انہوں نے کیا کیا، بلوچستان کے فلاں علاقے میں شیعہ زیادہ، ادھر سنی زیادہ، ادھر وہابی زیادہ، ادھر فلاں زیادہ. اب آپ دیکھیں تو چاروں صوبوں کے اندر بیلنس. ٹھیک ہے. سیاست میں 2018 میں نواز شریف صاحب ہیرو ہیں.